نعرے لگاتا ہوں لوور دیر میں پاکستان پیپلز پارٹی نے پنڈال سجایا ہے اور بلاول بھٹو زرداری جلسے سے خطاب کریں گے. آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں براہ راست. بلاول بھٹو زرداری یہ جے والے کھڑے ہوئے ہیں, پیپلز پارٹی کے پرچم لہرائے جا رہے ہیں اور سبھی منتظر ہیں بلاول بھٹو زرداری کے خطاب کے لیے. لوور دیر کے مناظر ہیں جہاں پر پیپلز پارٹی سیاسی قوت کا مظاہرہ کر رہی ہے. جلسہ منعقد کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے. بلاول بھٹو زرداری اس جلسے سے خطاب کریں. کچھ ہی لمحوں میں خطاب شروع ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بھٹو جو کریا کریا ماتم ہے اور بستی بستی آنسو ہیں, صحرا صحرا آنکھیں ہیں اور مقتل مقتل نعرے ہیں. وہ سنگ ستاروں کو لے کر وہ چاند چمکتا نکلے گا. جو قتل ہوئی وہ خوشبو ہے, جو قتل ہوئی وہ خوشبو ہے. تم کتنا رستہ روکو گے؟ وہ عورت تھی یا جادو تھی؟ وہ عورت تھی یا جادو تھی جو سر پر چڑھ کر بولے گی؟ ہر زندہ کے ہر مقفل کو وہ چابی بن کر کھولے گی اور شور ہواؤں کا بن کر وہ آنگن بولے گی. تم زندہ ہو کر مردہ ہو, وہ مردہ ہو کر زندہ ہے. تم زندہ ہو کر مردہ ہو, وہ مردہ ہو کر زندہ ہے. تم خاکی وردی والے ہو یا کالی داری والے ہو, تم نیلے پیلے عودے ہو یا گورے ہو یا کالے ہو, تم اپنے ہو پرائے ہو یا اندھیاروں کے پالے ہو. وہ شم شفا کی آنکھوں میں وہ سنی ساکھ سبیروں کی, وہ تھکی دیس کی کوئل تھی یا تھر میں بھر کا ساون. وہ پیاری ہنسی بچوں کی, وہ پیاری ہنسی بچوں کی یا موسم لڈیا پاون تھی. تم کالی راتیں چوروں کی, وہ پھنک پکیرے موروں کی. وہ بہن کسانوں کی پیاری, وہ بہن کسانوں کی پیاری. وہ بیٹی مل مزدوروں کی, وہ کی تھی. وہ قیدی تھی زندانوں کی, عیاروں کی, سرداروں کی, جنرلوں کی, غداروں کی. وہ ایک نہتی لڑکی تھی اور پیشی تھی درباروں کی. وہ ایک نہتی لڑکی تھی اور پیشی تھی درباروں کی. وہ بیٹی تھی پنجابوں کی, خیبر کی, بولانوں کی. وہ سندھ مدینے کی بیٹی, وہ سندھ مدینے کی بیٹی. وہ نئی کہانی کربل کی. وہ خون میں لت پت پنڈی میں بندوقیں تھی, بم گولے تھے. وہ تا پیاسی ہرنی تھی, وہ تنہا پیاسی ہرنی تھی اور ہر سو قاتل ٹولے تھے. رت چناروں سے کہنا, رت چناروں سے کہنا وہ آنی ہے, وہ آنی ہے. وہ سندر خواب حقیقت بن چا جانی ہے, چا جانی ہے. وہ بھیانک سپنا عامر کا, وہ دریا دیس سمندر تھی جو تیرے میرے اندر تھی.
وہ سوندھی مٹھی سندری کی وہ لڑکی لال قلندر تھی، وہ لڑکی لال قلندر تھی، وہ لڑکی لال قلندر تھی۔ میں آپ سب کا دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں کا، جنہوں نے اتنی بڑی تعداد میں یہاں جمع ہو کر اس جلسے کو کامیاب بنایا ہے، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ جب سے یہ پی ٹی آئی ایم ایف کی عوام دشمن بجٹ پیش ہوا ہے، یہ میرا 5واں جلسہ ہے۔ میں نے سندھ کا نوابشاہ میں جلسہ رکھا، پوٹوہار پنجاب کے گجر خان میں جلسہ رکھا، چارسدہ اور منمند پہ بارڈر پہ جلسہ رکھا، ڈیائے خان میں جلسہ رکھا، اور آج یہاں لور دیر میں آپ سب کے درمیان میں ہوں۔ ہر جگہ عوام اتنی بڑی تعداد میں جمع ہونا اس بات کی گواہی ہے کہ کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بی بی زندہ تھی، آج بھی بی بی زندہ ہے، کل بھی بی بی زندہ تھی، آج بھی بی بی زندہ ہے۔ دوستو، کسی کے دل میں زندہ رہنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ تاریخ گواہ ہے، عوام کے دلوں میں وہی زندہ رہ سکتا ہے جس نے عوام کو اپنا مانا ہو، ان کے دکھ درد دور کیا ہو اور ان کے حقوق کے لیے قربانی دی ہو۔ اور دوسری طرف جنہوں نے عوام کے حقوق چھینے، ان کو دکھ درد دیے اور انہیں اپنی جاگیر سمجھا، آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ وہ تاریخ اور لوگوں کے دلوں میں مر چکے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آج عامر ضیاء کا کوئی نام لینے والا ہے؟ کیا آج کوئی بغورا غدار جنرل مشرف کا نام لینے والا ہے؟ دونوں کو عوام اور تاریخ نے ایسے ٹھٹکارا کہ ان کا دور صرف سیاہ دور کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے۔ دوستوں، آج بھی ہمارا مقابلہ جمہوریت کے لبادے میں چھپی آمریت سے ہے، اس سلیکٹڈ وزیر اعظم سے ہے، جو اس ملک میں ہر وہ جمہوری حق جس کے لیے میرے اور آپ کے بزرگوں نے اس ملک کے اور اس خطے کے غیور عوام نے اور پاکستان کے ہر طبقے نے قربانی دی، وہ اسے چھیننا چاہتے ہیں، ان حقوق کو سلب کرنا چاہتے ہیں اور فیشزم قائم کرنا چاہتا ہے۔ مولا علی کا قول ہے کہ انسان کا اصل چہرہ دیکھنا ہو تو اس کو دو چیزیں دے دو، طاقت اور دولت، اس کا اصل چہرہ سامنے آ جائے گا۔ آپ خود بتائیں اقتدار میں آنے سے پہلے عمران کا چہرہ کیا تھا اور آج کیا ہے؟
وہ تو انصاف کا بات کرتا تھا، وہ انصاف کا بات کرتا تھا، اور آج اس کی سیاست انتقام کی سیاست ہے۔ وہ تو عوام کو راتوں رات خوشحال کرنے کی بات کرتا تھا، اور آج اس نے عوام کو ٹیکسز، مہنگائی اور بے روزگاری کی سونامی میں دبا دیا ہے۔ وہ تو تب عدلیہ کی آزادی کی بات کرتا تھا، اور آج اسی عدلیہ پر حملہ آور ہے۔ وہ تب میڈیا کی آزادی کی بات کرتا تھا، اور آج اسی میڈیا کا گلا گھونٹ رہا ہے۔ وہ تب کہتا تھا کہ خودکشی کر دوں گا پر قرض نہیں لوں گا، اور آج اس ملک کی معیشت کو IMF کے پاس گروی رکھ دیا ہے۔ دوستو عمران آج حالات کو اس نہج پہ لے کر آیا ہے کہ اس کے حکومت کے پہلے ہی سال لوگ اس کے جانے کی دعا کر رہے ہیں، اپنے معاشی مستقبل کو بچانے کے لیے سڑکوں پر نکل رہے ہیں، چاہے وہ غریب ہو یا سفید پوش، مزدور ہو یا تاجر، کسان ہو یا تنخواہ، سب کا برا حال ہے اور سب پریشان ہیں۔ یہاں تک کہ اس کو سلیکٹ کرنے والے بھی پریشان ہیں کہ ہم نے کس نالائق کے حوالے ملک کر دیا ہے۔ پہلے تو ایک سال میں 3 بجٹس لے کر آئے، پھر آپ خود بتائیں کہ اس عوام دشمن بجٹ میں اس ملک، اس عوام اور اس ملک کی معیشت کے ساتھ کیا کیا ہے؟ بجلی مہنگی، گیس مہنگی، دالیں مہنگی، ڈالر مہنگا، پیٹرول مہنگا، دودھ مہنگا، دوائیں مہنگی، علاج مہنگا، جینا مہنگا، مرنا مہنگا، مگر خون سستا۔ دوستوں ان کی عوام دشمن بجٹ میں وفاق کی نالائقی کی وجہ سے صوبے دیوالیہ ہو رہے ہیں۔ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کو اپنا حصہ سے کم پیسہ دیا جا رہا ہے۔ پختونخوا تو 40 ارب روپیہ کا مل رہا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، 40 ارب روپیہ میں سے ہم کیا کچھ کر سکتے تھے؟ یہاں دیر میں، باجور میں ہم کتنے نئے ہاسپٹلز بنا سکتے تھے؟ ہم 40 ارب روپیہ کے ساتھ کتنا نئے اسکولز بنا سکتے تھے؟ 40 ارب روپیہ میں سے آپ کو قبائلی علاقوں کو، پختونخوا کے بے روزگار نوجوانوں کو کتنا روزگار دے سکتے تھے؟ یہ آپ کا پیسہ ہے، یہ آپ کا ٹیکس کا پیسہ ہے۔ یہ پیسہ آپ پہ خرچ ہونا چاہیے، یہ پیسہ آپ کے خدمت کے لیے خرچ ہونا چاہیے۔ کسی اسلام آباد کی پتلی کا حق نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ آپ کا وسائل، آپ کا پیسہ کہاں خرچ ہوگا، کیسے خرچ ہوگا۔ یہ تو کہتا تھا کہ جب میں وزیر اعظم بنوں گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لوگ مجھ ایماندار کو اتنا ٹیکس دیں گے کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔
ہمیں کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن آج صورتحال اس کے برعکس ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا کم ٹیکس اکٹھا نہیں ہوا جتنا اس حکومت میں ہوا ہے، اور آج اس کمی کو پورا کرنے کے لیے، ان کا نالائکی کو کور کرنے کے لیے عوام پہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے، عوام پہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے، آپ کے جیب پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ اور یہ 18ویں ترمیم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ NFC ایوارڈ کو، آپ کا NFC ایوارڈ کو کم کرنا چاہتے ہیں، صوبے کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں، وسائل کا مالکی چھیننا چاہتے ہیں۔ وہ 1973 کی آئین جس کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پھانسی کا پھندا قبول کیا تھا، وہ 1973 کی آئین جس کے لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 30 سال جدوجہد کی، شہادت قبول کی، وہ آئین جس میں میرے پارٹی کارکن کے خون پسینے شامل ہیں، اس پہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ عمران سن لو، آپ بھلے مجھے، میرے خاندان کو، میرے پورے پارٹی کو جیل بھیجتے، مگر ہم 18ویں ترمیم پر، صوبہ خود مختاری پر، اس اسلامی وفاقی جمہوری نظام پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، شہیدوں کے خون پہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف جب بھی آپ کی حکومت آئی ہے، جب عوامی حکومت آئی ہے، جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے، تو پھر کیا ہوا ہے؟ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے نہ صرف تیر میں، پورے پختونخوا میں قبائلی علاقوں سے پاکستان سے نوابی نظام ختم کیا، ذرائع اصلاحات کی، اور جو کبھی اپنی زندگی میں زمین کے مالک نہیں بن سکتے تھے، ان کو مالک بنایا، لوگوں کو روزگار دیا، قبائلی علاقوں کے پختونخوا کے نوجوانوں کو ملک بھر میں روزگار دیا، اگر یہاں نہیں مل سکا تو پھر مفت پاسپورٹ دلوا کے باہر نوکری کا بندوبست کی، اس ملک کو آئین دیا، ایٹمی طاقت بنایا، لوگوں کو حقوق دیے، برابری دی اور جینے کا شعور دیا۔ جو بھی ترقیاتی کام آپ کو قبائلی علاقوں میں نظر آئیں گے، ہر تحصیل میں جو ترقیاتی کام آپ کو نظر آئے گا، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کارنامہ ہوگا۔ اگر مہمند میں گلاس فیکٹری ہے تو وہ بھٹو کا بنایا ہوا ہے، اگر پارا میں گھی پلانٹ ہے تو وہ بھٹو کا بنایا ہوا ہے، اگر وزیرستان میں میچز کا فیکٹری ہے تو وہ بھٹو کا بنایا ہوا ہے، اگر وانا میں گریڈ سٹیشن ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا دیا ہوا ہے، اگر باجوڑ میں پہلا ہاسپٹل بنی تو بھٹو نے بنایا، اگر باجوڑ میں پہلا کالج بنا تو بھٹو نے بنایا، اگر پارا چنار میں پہلا ایئرپورٹ بنی تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے بنائی، اگر پارا چنار میں پہلے خواتین کے لیے کالج بنی تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے بنائی تھی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے دور تو مشہور تھی،
مشہور تھی کہ بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی، بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی۔ آج بھی پختونخوا میں، قبائلی علاقوں میں، ملک بھر میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کام کر رہے ہیں، آپ کا صحت کا بھی خیال رکھ رہے ہیں اور اپنا گھر کے مدد بھی کر رہے ہیں۔ اور جب 2008 میں صدر زرداری نے اس ملک کے صدر بنے تو پھر انہوں نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف پارلیمان کو متحد کیا، پارلیمان کو اپنی بہادر افواج کے شانہ بشانہ کھڑے کیے۔ ایف سی آر جیسے ظالمانہ قانون میں پہلی بار ترمیم کر کے پولیٹیکل ایجنٹس کے فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق دیا۔ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ میں ترمیم کر کے سیاسی پارٹیوں کو پہلی دفعہ قبائلی علاقوں میں کیمپین کا حق دیا گیا۔ 5 سال میں قبائلی علاقوں کا بجٹ کو 500% بڑھا دیا۔ صدر زرداری کے دور میں تنخواہوں میں 150% اضافہ کیا، پینشنز میں 100% اضافہ کیا، سپاہیوں کی تنخواہوں میں، فوج کی تنخواہوں میں 175% اضافہ کیا۔ یہ نہ کسی اور پارٹی کے دور میں ہوا ہے، نہ کسی فوجی عامر کے دور میں ہوا ہے، یہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے۔ 18ویں ترمیم کر کے این ایف سی ایوارڈ کے ذریعے صوبوں کو حقوق دیے، ان کو مالی وسائل دیے جس سے وہ اپنے لوگوں کی خدمت کر سکے۔ اس ملک کی آزادی کے 60 سال بعد پختونخوا کو اور یہاں کے لوگوں کو شناخت دیے، انگریزوں کی دور سے دی ہوئی شناخت NWFP کو ختم کیا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے انقلابی پروگرام شروع کیا، جس سے نہ صرف پختونخوا میں، قبائلی علاقوں میں، مگر پورے ملک میں خواتین فائدہ لے رہے ہیں۔ گوادر پورٹ کا معاہدہ چین سے کر کے سی پیک کی بنیاد رکھی، جس کا سب سے زیادہ فائدہ قبائلی علاقوں اور بلوچستان کو ہونا تھا، مگر بعد میں روٹ میں چینج کیا گیا۔ دوستو، یہ سب ہم نے اس لیے کیے کیونکہ یہ ایک خواب کا تسلسل ہے، وہ خواب جو اس ملک اور عوام کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیکھا اور جس کے لیے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے قربانی دی۔ آج میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں شہیدوں کے وارث اس عظیم مشن کو جاری رکھوں گا، چاہے میرے راستے میں جتنی بھی بڑی مشکلات کھڑی کر دی جائیں۔ مجھے چاہیے تو صرف آپ کے ساتھ، آپ میرے ہمت ہو، آپ ہی میرا سرمایہ ہو۔ ہم سب مل کر قائد کا پاکستان بنائیں گے، ہم سب مل کر قائد کا پاکستان بنائیں گے، بھٹو کا پاکستان بنائیں گے، بے نظیر پاکستان بنائیں گے۔ اس ظالم نیا پاکستان سے جان چھڑوانی ہے، ایسا نیا پاکستان سے جان چھڑوانی ہے جس میں بلی گالا کی انکروچمنٹ حلال ہے، مگر غریب کی چوپڑی حرام ہے۔ ان کی
मुनाफिकत देखो, इनकी एक नहीं दो नया पाकिस्तान देखो, जिसमें लाडले की ऑफशोर कंपनी तो लाडले की ऑफशोर कंपनी हलाल है और मियां साहब की ऑफशोर कंपनी हराम है। पीटीआई की फॉरेन फंडिंग हलाल है, पीटीआई की फॉरेन फंडिंग हलाल है, मगर एमक्यूएम का फॉरेन फंडिंग हराम है। पेशावर की महंगा तरीन नामुकम्मल मेट्रो हलाल है और लाहौर की मुकम्मल मेट्रो हराम है। बेनामी अकाउंट्स तो हराम होते हैं, बेनामी अकाउंट्स तो हराम होते हैं, मगर बेनामी वजीर आजम हलाल होते हैं। साथियों, इस बेनामी वजीर आजम ने जो अवाम दुश्मन बजट PTIMF बजट धांधली करके पास करवाया, मतलब सिलेक्टेड हुकूमत ने, धांधली ज़दा हुकूमत ने धांधली करके ये अवाम दुश्मन बजट पास करवाया, जो कबायली इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 2 मेंबरान असेंबली हैं, उनको बजट सेशन में आने ही नहीं दिया, अपने अवाम की नुमाइंदगी नहीं करने दिया, अपने अवाम के लिए बोलने का मौका नहीं मिला, वोट तक डालने का मौका नहीं मिला। मैं तो चीखता रहा, मुतालबा करता रहा कि अगर ये 2 मेंबरान असेंबली जो कि प्रोडक्शन ऑर्डर्स नहीं निकलते हैं, वो बजट सेशन में शरीक नहीं होंगे, तो ये धांधली होगी और ये पहली बार हुआ होगा। मगर हमारा जो स्पीकर साहब है, जो आपके सूबा से ताल्लुक रखता है, वो मेरा बात नहीं सुना, कबायली इलाकों की नौजवान MNAs को बजट में हिस्सा नहीं करने दिया और धांधली से ये बजट पास करवाया। और तो और इन्होंने तो फाइनल वोट पे गिनती तक नहीं की, वॉइस वोट से पास करवाया। किसी को नहीं पता, मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता कि कितने वोट इस अवाम दुश्मन बजट के हाथ में थे और कितने वोट इस अवाम दुश्मन बजट के खिलाफ थे। ये पाकिस्तान की तारीख के पहली बार में हुआ होगा कि वजीर आजम साहब ने अपनी ही बजट की आखिरी वोट पे वोट तक नहीं दिया।